سے کہا تھا کسی امانت دار کی بات سناؤ، تو کہنے لگے سناتا ہوں فاروق اعظم کی بات۔ کیسے؟ فرمانے لگے میں عمر سے ملنے گیا۔ یہ اخلاق ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں میں عمر سے ملنے گیا، فاروق اعظم سے۔ جب میں یہ ان کے اخلاق کی بات بتا رہے، کہتے جب میں ان کے پاس گیا تو دیا جل رہا تھا، اندر داخل ہوتے ہی سلام لیا تو حال چال پوچھنے کی بجائے عمر پوچھنے لگے کہ علی کوئی سرکاری کام آئے ہو، دینی کام آئے ہو یا ذاتی کام آئے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں تو ذاتی کام سے آیا ہوں۔ تو کہتے عمر جلدی سے اٹھے اور دیا انہوں نے گل کر دیا، چراغ بجھا دی۔ کہتے میں نے کہا کہ عمر چراغ کیوں بجھایا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں سرکاری دستاویزات لکھ رہا تھا، تو یہ سرکار کا دیا جل رہا تھا اتنی دیر تک، اب ہم ذاتی بات کرنے لگے ہیں، یہ ڈر لگتا ہے چند قطرے تیل احتیاط کے لیے استعمال ہو گیا تو رب کی بارگاہ میں کیا جواب دینا۔ یہ اخلاقی قدریں ہیں، اخلاقی قدریں۔ جس قوم کے اندر اخلاقی قدریں بحال رہتی ہیں وہ قوم زندہ رہتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محل کوئی نہیں بنایا، پارلیمنٹ کوئی نہیں تھی، سینٹ کا اجلاس کہیں بھی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کوئی صدر ہاؤس بنایا، نہ وزیر اعظم ہاؤس بنایا، نہ حضرت فاروق اعظم نے کوئی پارٹی بنائی، نہ کسی کے صدر بنا، نہ کسی جمعیت کی صدارت کی، بس اخلاقی قدریں انہوں نے بحال رکھی۔ ابو بکر صدیق ہوں، فاروق اعظم ہو، عمر فاروق ہو، حضرت عثمان غنی ہو یا مولا علی ہو، ان کے اخلاق اور کردار زندہ ہیں تو یہ لوگ قیامت کے بعد بھی زندہ ہیں۔ اخلاقی قدریں جس قوم کی زندہ رہے، جو اخلاقی طور پہ مر جائے اخلاقی طور پر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت، حضرت عثمان کہتے میں چھت پہ کھڑا تھا تو ایک آدمی کو دیکھا، دوپہر کا وقت ہے، سخت شدت کی دھوپ چمک رہی، ننگے پاؤں ایک بوڑھے کو دیکھا، اونٹ ہانکتا ہوا آ رہا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا اس بوڑھے کو مشورہ دیتا ہوں کہ جناب چھوڑ دیں، یہ آپ اس عمر میں کس چکر میں لگے ہوئے ہیں، دنیا سو رہی ہے آپ بھی سو جائیں۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا کتنا حریص بوڑھا ہے اللہ۔ آتے جب وہ میرے قریب آئے، میں چھت پہ دیکھ رہا تھا تو میری تو آنسو ہی نکل گئے، یہ کوئی حریص بوڑھا نہیں ہے تو عمر فاروق ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نیچے اترا، میں نے کہا حضور کیا کر رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے۔ کہنے لگے یہ مال غنیمت کے اونٹ بھاگ گئے تھے تو سنبھالتا پھرتا ہوں۔ حضور کسی غلام کو کہہ دیتے، فرمانے لگے حکومت میری ہے تو ذمہ داری بھی میری ہے، حکومت میری ہے تو ڈیوٹی بھی۔ اخلاقی قدریں جب کسی قوم کی اخلاقی قدریں، قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت علی شیر خدا کے قاضی تھے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعین کیا تھا، وہ آئے حضرت علی کے پاس، قاضی صاحب کہنے لگے حضور میرا استعفیٰ قبول کر لیں، چیف جسٹس نہیں بن سکتا، میں امور نہیں چلا سکتا عدالت کے۔ حضرت علی نے فرمایا قاضی صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے دو پارٹیوں کا مقدمہ میرے پاس تھا تو کل ایک پارٹی 10 کلو کھجوریں لے کے آ گئی ہے میرے پاس، تو حضرت علی فرمانے لگے آپ نے قبول کر لی ہیں؟ کہنے لگے ضرورت تھی میں قبول کر لیتا۔ میں نے ان سے کہا ہے خبردار تم نے سوچا کیسے، جھڑک دیا ہے، قبول نہیں کی، تو کہا پھر آپ استعفیٰ کیوں دے رہے ہیں؟ تو یہ امت مسلمہ کی اخلاقی قدریں ہیں، یہ امت مسلمہ کا رنگ ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، آس ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، قدریں ہیں ملت اسلامیہ کی۔ حاجی صاحب کہنے لگے حضور ان لوگوں نے میرے بارے میں سوچ لیا ہے کہ میں رشوت لے سکتا ہوں، وہ سوچ لیا ہے کہ میں پیسے پکڑ لوں گا، 10 کلو کھجوریں لے آئے۔ جس کے بارے میں قوم سوچ لینا کہ رشوت لے سکتا ہے، سوچ بھی لے، بندہ قاضی بننے کے قابل ہے، قاضی بننے کے قابل نہیں ہوتا۔ لہذا انہوں نے چونکہ سوچ لیا ہے، لہذا اب میں اپنے اخلاق کو اتنا بلند نہیں جانتا کہ میں کرسی عدالت پر بیٹھ کر مقدمے کا جاگے، سوچے اس پہلو پر غور کریں۔ کٹتی ہوئی قدریں، کٹتی ہوئی اور ٹوٹ کر بکھر گیا سارا اخلاق، بران سے لے کر پین تک۔ اس ملت کا رونا یہ نہیں کہ یہاں صدر کرپٹ آیا ہے، وزیر اعظم غلط آیا ہے، وفاقی وزراء برے آئے۔ اس قوم کا رونا یہ ہے کہ ریڑھی والے کے پاس پھل لینے جاؤ تو سامنے بھلے بھلے لگا لیتا ہے اور پیچھے والی سائڈ پہ وہ چھپا کے برے پھل لگا لیتا ہے۔ اس قوم کا رٹا یہ نہیں ہے کہ اس قوم کے اندر تو ہے وہ لوگ بیوروکریٹ تھے، دولت مند تھے، انہوں نے لوٹا ہے۔ تو حال یہ ہے کہ اسکول کے اندر جو پڑھانے والے اساتذہ اور علاج کرنے والے ڈاکٹر ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کو اتنی توجہ نہیں دیتے جتنے اپنے پرائیویٹ ادارے اور اکیڈمی کو توجہ دیں۔ اخلاقی قدریں جس قوم کی پامال ہوتی ہیں، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اگر تم نے اپنے اخلاق سنوار لی اور تم میں سے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو گیا، کی عادتیں سنور گئی، حضور فرماتے ہیں رب اسے دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو تہجد پڑھنے والے سے زیادہ اچھا اجر عطا فرمائے گا۔ اس نے اپنے اخلاق کو اچھا کرنا، اپنی عادتوں کو سنوار لی اور فرمایا میں تمہارے اخلاق سنوارنے آیا ہوں، میں تمہاری عادتیں نکھارنے آیا۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاقی قدریں، معیار بلند کیا اخلاقی قدروں کا معیار۔ لوگوں پر بوجھ بن جاتا تھا اگر کسی کا ایک پیسہ کسی کے ہاتھ آتا تھا، اس کو رات نیند نہیں آتی، محال ہوتا تھا، یہ اخلاق تھا۔
साथ वाला पड़ोसी बेचैन होता था तो इस घर में भी किसी को नींद नहीं आती थी। ये इखलाक था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर मालदार हैं, जिस भूखे की भूख का पता चला है, उस्मान गनी ने अपने कंधे पे तोड़ा रख के उसके घर पहुंचाया। इखलाकी कदरें थी। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रंग काला है, होंठ मोटे हैं, वे नहीं है, लेकिन वो जब भी आके खड़े होते थे सारे कुरैशी हाशमी खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते। इखलाकी कदरें जिस कौम के अंदर मजबूत होती हैं, हमारे तो घरों में सत्यानाश हो गया इखलाक। बेटा शिकायत करता है, मैं हुकूके वालिदैन पे बयान कर रहा था, बच्चा बाद में मुझे मिला, कहने लगे साहब दुखड़ा भी सुन लो थोड़ी देर के लिए। हमने बड़ी अजमतें बयान की माँ बाप की, दुखड़ा भी सुन लो। मैंने कहा सुनाइए। कहने लगे अगर अब्बा राजी उससे हो जो जेब ज्यादा गर्म करे, अगर अम्मा गीत ही उसके गाए, अम्मा को पैसे ज्यादा कमा के ला के दे तो मैं गरीब हूँ तो बताए मैं अम्मा को राजी कैसे करूँ। जहाँ इखलाकी कदरों का ये हाल हो कि बच्चे सोचने लगे पैसे होंगे तो बाप राजी होगा, पैसे होंगे तो अम्मा राजी हो। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम सहाबा के इखलाकी पहलुओं पे तवज्जो देते और हिलम का, हौसले का, तहम्मुल का, बुर्दबारी का, सखावत का दर्स देते। इसलिए इखलाकी कदरें बड़ी मजबूत थी। हजरत सैयदना बिन ज़ैद बीमार हो गए। इमाम हुसैन को किसी ने बतला कि मेरे रसूल पाक का गुलाम बीमार हो गया है। हजरत इमाम हुसैन तीमारदारी करने गए, कदम रखा, उसामा हुजूर के महबूब थे, कदम रखा कमरे में, जनाब उसामा ने इमाम हुसैन का चेहरा देखा तो चीख ही निकल गई, तड़प के रोए, कहने लगे मेरी मौज नहीं लग गई, हुजूर के जलवे मुझे नजर आ गए। इमाम हुसैन अंदर दाखिल हुए तो जनाब उसामा बिन ज़ैद ने बाजू पकड़ा और सीने पे रख लिया। हजरत उसामा बिन ज़ैद तड़प के रोए। इमाम अली मकाम कहने लगे भाई रोते क्यों हो, बात बताओ। कहने लगे दुनिया छोड़ रहा हूँ पर 80 दिनार का कर्जा है, कोई भाई ना कोई सज्जन ना कोई दोस्त, असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते ते ना कोई साडा दर्दी है कोई नहीं। पूछता हूँ कब्र पे बोझ लेके जाऊंगा, फिर क्या लफ्ज है क्या हुसैन है। लगे हुसैन आज अगर मुस्तफा करीम हयाते ज़ाहिरी में होते तो मैं जाके बाजू थाम लेता, कदमों में बैठ जाता। मेरा रसूल तो गैरों के भी बोझ उठा लिया करता है। इखलाकी कदरें देखिए। इमाम हुसैन फटाफट उठे, भी साथ था, गुलाम भी साथ थे, अब कुछ हो सकता था। हुसैन उठे गए, नी चादर में 80 दिनार डाल छुपाए और लेके आए, आके हजरत उसामा बिन ज़ैद को दी। और पता क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं रात आए थे 80 दिनार, मैं कह रहा था मुझे तो जरूरत नहीं, पता नहीं रब करीम ने किसका नसीब मेरे घर भेज दिया है, मुझे तो हाजत नहीं थी, ये तो तेरे पैसे थे जो मेरे घर थे, मेरे रब ने ड्यूटी लगाई कि जा उसे दे के आ। इस कौम के अंदर इखलाकी कदरें बेदार होती, जिस कौम के अंदर इखलाकी कदरें बेदार होती, कौम का अंदाज बदल जाता है, के रवैये तब्दील हो जाते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह इखलाक को सूरत देता तो सबसे अच्छी सूरत अल्लाह इखलाक को अता फरमाता। सारा दिन कंगा की, सारा दिन शीशे पे खड़े रहे, सारा दिन आईना देखा, ओ भाई गर्दन झुका के दिल भी देख लेता, तो मैल कोई नहीं फिर तू बड़ा हसीन है, अगर बुग़्ज़ कोई नहीं फिर तू बड़ा प्यारा है, अगर हसद कोई नहीं फिर तेरे अंदर बड़ी रोशनी है, अगर तू किसी का दुख बांटता है तो फिर क्या बात, अगर तुझे किसी पे शफकत आती है फिर क्या बात, अगर किसी के रोने से तेरी आंखें भी रो पड़ती हैं फिर तू बड़ा ही आला, फिर क्या बात।